امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور نیاز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ ماحول میں، پاکیزہ جگہ پر، پاکیزہ ساعتوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بہت زیادہ اعزازات حاصل ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز کہ اس مہینے مکرم کے اندر اس ماہ کی 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا جان عالم فخر آدم و بنی آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا کیا گیا، اور اسی ماہ نور کے اندر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت پر نماز پنجگانہ کو فرض کیا، اور اسی ماہ مقدس کے اندر اس مہینے کی 13 تاریخ کو حضور امام الاولیاء والعشقاء پیکر صدق و صفا مرکز مہر و وفا آبروئے اہل وفا تاجدار حلحطہ مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ آج کی اس نشست سعید میں ولادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عنوان سے میں 4 معروضات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک یہ میری اور آپ کی زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اس کی وجہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ العلی ذکر عبادہ، کہ اگر نماز پڑھنا عبادت ہے، اللہ کے گھر میں آنا عبادت ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنا عبادت ہے، تو وہیں پہ ہادی شریعت نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر کو بھی عبادت قرار دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کے عنوان سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ 13 رجب المرجب کو جمعۃ المبارک کا دن تھا، جب مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس دنیا آب و گیتی کے اندر جلوہ فراز ہوئے۔ اس وقت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، آپ شہادت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہوئے۔ حضرت
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ پاک نے جو اعزازات عطا کیے، اعزازات کی دنیا میں آپ کا کوئی ہم پلہ ہم ثانی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے محبوب چچا جناب ابو طالب کے آپ فرزند ارجمند تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد ہے۔ 7 سال کی عمر ہوئی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی پرورش میں، اپنی تربیت میں لے لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی پرورش، آپ کی تربیت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ صحابی بھی ہیں، اور صحابہ میں جن صحابہ کو افضلیت اور برتری عطا کی گئی 313 جو بدری صحابی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا شمار ان میں بھی ہوتا ہے۔ 313 میں پھر 10 صحابہ ایسے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے زندگی کے اندر انہیں جنت کی بشارت عطا کی، تو حضرت علی المرتضیٰ ان 10 صحابہ میں بھی موجود ہیں۔ ان 10 صحابہ کے بعد خلفائے اربعہ کو افضلیت حاصل ہے، ان کے اندر بھی آپ کا شمار پایا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتوں اور فضیلتوں کا کیا کہنا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیٹی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا۔ آپ داماد رسول بھی ہیں، اور یہ سب سے بڑا اعزاز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے جو گڑتی دی جاتی ہے بچے کو، وہ گڑتی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور یہ اعزاز بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے کہ آپ نے اس دنیا آب و گیتی کے اندر جب پہلا قدم رکھا، پہلی چیز کو دیکھا، پہلی شخصیت کو دیکھا، آپ نے جب نگاہیں کھولیں تو سامنے رخ مصطفیٰ تھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اعزاز حاصل ہے۔ با اختلاف روایت یہ اعزاز بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے کہ کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولایت بمسجد شہادت۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے کہ آپ پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے اور آپ دنیا سے رخصت بھی اللہ کے گھر میں ہوئے، یعنی آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر، میں نے کہا کہ با اختلاف روایت آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور آپ کی جو رخصتی ہے، آپ جب شہید ہوئے، آپ نے جب داعی اجل کو لبیک کہا، اس وقت بھی آپ مسجد میں تھے۔ اگرچہ تاریخ کا تواتر اس بات میں ملتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی، لیکن علماء کے اختلافات جو ہوتے ہیں وہ بھی باعث رحمت ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لیکن اگر فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسی روایات بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے، دنیا کے اندر کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی۔ پوری دنیا چھان مارے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم
سلام اللہ علیہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جنہیں اللہ نے روح اللہ قرار دیا، نبی اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اعجاز ہیں۔ حضرت عیسیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے کالمۃ اللہ کا لقب بھی دیا، آپ کی والدہ مائدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، آپ اس وقت کا جو قبلہ تھا قبلہ کے اندر رہتی تھی۔ بیت المقدس پہلا قبلہ تھا، یہ قبلہ خانہ کعبہ بعد میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا 2 ہجری کے اندر۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور جو بھی معاملات ہوتے نمٹاتے۔ حضرت مریم بیت المقدس کے اندر رہتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئی، ولادت کے آثار قریب ہوئے، وہ حضرت مریم جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے مریم کو چن لیا ہے، ہم نے مریم کو برگزیدہ عورتوں میں شمار کر لیا ہے، جن کے نام پر سورہ مریم آئی، وہ حضرت مریم جو اللہ کے ہاں بتول بھی ہیں، جو اللہ کے ہاں طیب بھی ہیں، جو اللہ کے ہاں طاہر بھی ہیں، جو اللہ کے ہاں پاکیزہ بھی ہیں، اللہ کے ہاں عرفہ و اعلیٰ بھی ہیں۔ ایک طرف جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، آپ خانہ کعبہ میں نہیں رہتی، خانہ کعبہ کے قریب شیبۃ الحمد جناب عبد المطلب کا گھر ہے، وہاں پہ رہتی ہیں۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، ایک طرف نبی کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، خانہ کعبہ کے اندر رہتی ہیں، ایک طرف علی المرتضیٰ کی ماں ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں رہتی۔ لیکن تغیر دیکھیں، حضرت مریم کے ہاں ولادت کے آثار ظاہر ہوئے تو اللہ نے فرمایا اے مریم یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ خانہ خدا ہے، یہ زچگی خانہ نہیں ہے، یہاں سے دور چلی جائیں۔ حضرت مریم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کچھ 12 یا 13 کلومیٹر دور مسافت پہ مشرقی مینار کے ساتھ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی ولادت ہو رہی ہے، اور نبی بھی وہ جس کو اللہ نے روح اللہ قرار دیا، نبی بھی وہ جس کو کالمۃ اللہ کہا گیا، نبی بھی وہ جو اللہ کا اعجاز ہے، نبی بھی وہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، یہ خاصہ دیا، یہ پاور دی کہ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اندھے بینا ہو جاتے ہیں۔ نبی بھی وہ جن کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو برس کی بیماری والے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مریم یہ خانہ خدا ہے، یہ کوئی زچگی خانہ نہیں ہے، یہاں سے باہر چلی جائیں۔ جناب مریم باہر چلی گئی، ادھر ایک طرف فاطمہ بنت اسد ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں ہیں، باہر ہیں، بلایا گیا اے فاطمہ تم خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ۔ حالانکہ یہ دنیا کا قانون ہے، کلیہ ہے، جب عورتوں کے ایام پورے ہو جاتے ہیں تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ایک طرف ایام پورے ہو چکے، پھر فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آ رہی ہیں، گویا کہ پتہ یوں چلتا ہے ادھر مریم کو باہر بھیجا گیا، ادھر فاطمہ کو بلایا گیا کہ اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد میرے محبوب کی محبوب چچی جان حضرت فاطمہ خانہ کعبہ میں آئیں۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر یہ روایت، یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، 3 چکر مکمل ہوئے، طواف کر رہی ہیں، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کے آواز دل ربا سے زمانے کو معطر و منور کر رہی ہیں، اپنے قلوب کو معطر و منور کر رہی ہیں۔ جب 3 چکر مکمل ہوئے تو جناب ابو طالب بھی ساتھ تھے، 4تھے چکر میں درد ذہ کے آثار معلوم ہوئے، ولادت کے آثار محسوس ہوئے، تو آپ حجر اسود کے قریب بیٹھ گئیں اور پکار کر کہا یا شیخ العرب، یا شیخ العرب، جناب ابو طالب کا لقب تھا، یا شیخ العرب۔ قریب آئے، پوچھا فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ میرے سرتاج ولادت کے آثار ہیں،
اب میرے اندر اتنی سکت طاقت نہیں کہ میں چل کر گھر جا سکوں، اور یہ ہے بھی خانہ خدا، یہاں پہ ایسا معاملہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ تو عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی، دیوار شک ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ۔ خانہ کعبہ کے اندر کسیرا سعادت نشد، کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر پہنچی، وہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی۔ یہ اعزاز کسی سے کم نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر۔ پھر آگے سنیں، ولادت ہوئی تو دیوار شک ہوئی تھی، دیوار دوبارہ جڑ گئی۔ اب پتہ چلا قریش مکہ سارے حاضر ہو گئے کہ فاطمہ بنت اسد عبد المطلب کی بہو اندر ہے، ابو طالب شیخ العرب کی زوجہ اندر ہے، اور دیوار بند ہو گئی۔ دروازے پہ آئے، دروازے کو تالا توڑنا چاہا تو تالا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ فی معرفت اسد الغابہ کے اندر ہے کہ حضور جان عالم اس وقت غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے، آقا کائنات عبادت میں مصروف تھے۔ جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی بندہ نواز ذرا عبادت کو چھوڑیں، خانہ کعبہ آپ کی زیارت کے اشتیاق میں ہے۔ حضور جان عالم خانہ کعبہ میں آئے، پوچھا، عوام کا جم غفیر، بتایا گیا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ کے بھائی کی آمد ہونے والی ہے، آپ کی چچی جان خانہ کعبہ کے اندر ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا، تالا نہیں ٹوٹ رہا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹو، میں دیکھوں تو صحیح تالا کیوں نہیں ٹوٹتا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب پہنچے، تالے کو دیکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دے، کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نگاہ تو ایسی نگاہ ہے، یہ بلال پہ پڑ جائے تو بلال کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دے۔ یہ نظر تو ایسی نظر ہے، اگر عبداللہ بن مسعود پہ پڑ جائے تو فقیہ امت بنا دے۔ یہ نظر تو ایسی نظر ہے، اگر ابو بکر صدیق پہ پڑ جائے تو صداقت کا شاہ سوار بنا دے۔ عمر پہ پڑ جائے تو عدالت کا بے تاج بادشاہ بنا دے۔ یہ نظر تو ایسی نظر ہے، اگر عثمان غنی پہ پڑ جائے تو عثمان غنی کو حیا اور سخا کا تابعدار اور علم بردار بنا دے، اور اگر یہ نظر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ پہ پڑ جائے تو شجاعت و غضنفر کا بے تاجدار بادشاہ بنا دے۔ حضور علیہ السلام کی نظر پڑی، تالا ٹوٹ کے آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ آقا کائنات اندر پہنچے، دیکھا حضرت فاطمہ بنت اسد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ آپ نے فرمایا چچی جان مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو چچی جان نے عرض کی بیٹے محمد مبارک کیسے قبول کروں، بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، محجبی بھی ہے، سالم الاعضاء ہے، لیکن بیٹے محمد مبارک کس چیز کی؟ جس وقت سے پیدا ہوا ہے ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی، مجھے لگتا ہے یہ نابینا پیدا ہوا ہے، یہ نابینا ہے۔ تو حضور جان عالم نے فرمایا چچی بھائی محمد کا ہو اور نبینا پیدا ہو، یہ ہو نہیں سکتا، ذرا مجھے دیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھایا۔ پھر کیا تھا کہ اگر میں اس کو ان جملوں میں پرو دوں تو یہ بات کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ رحل نبوت نے مصحف ولایت کو اٹھایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو ولایت کے تاجدار نے نبوت کی گرمی کو محسوس کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی۔ تو یہ اعزاز حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے جب اس دنیا آب و گیتی کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آپ براجمان تھے، سب سے پہلی نگاہ کھولی تو نگاہوں کے کھلنے کی دیر تھی، سامنے رخ مصطفیٰ تھا۔
حضور علیہ السلام کا چہرہ جمال دل ربا جمال جہاں آرا دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جب آپ کے بچپن کا زمانہ آیا تو ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے علی مجھے وہ بات تو بتاؤ، کیا ماجرا تھا جب تم پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے، وجہ کیا تھی، آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، بندہ نواز میں عالم ارواح سے وعدہ کر کے آیا تھا، یا خالق و مالک اللہ، میں اس کائنات کے اندر جا کر نگاہیں تب کھولوں گا جب میری نگاہوں کے سامنے رخ مصطفیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے، سب سے پہلے جب آپ نے نگاہیں کھولی تو حضور علیہ السلام کا جمال دلربا سامنے تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اٹھایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، چچی اس کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کے والد کا نام تھا اسد، اسد جنگجو کو کہتے ہیں، شیر کو بھی کہتے ہیں، تو ایک اس کا معنی حیدر بھی بنتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی، بیٹے محمد میں نے اس کا نام حیدر تجویز کیا ہے، اس کے نانا جان کے نام پہ، کیونکہ نام کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، امی جان انا محمد وہو علی، میں محمد ہوں اور یہ علی ہے، میں اس کا نام علی تجویز کرتا ہوں۔ اے چچی جان یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، یہ میرا پیارا ہے، میں اس کا پیارا ہوں، چچی جان میں اس کا نام علی تجویز کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی اس وقت قرار دیا۔ پھر وہ واقعہ بھی آپ کی آنکھوں میں ہو، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مواخات کا سلسلہ شروع کیا، مواخات قائم کی۔ ابو بکر کو کسی انصاری صحابی کا بھائی بنایا، عمر کو بھی بھائی بنایا، عثمان کو بھی بھائی بنایا، سب صحابہ کو بھائی بنا دیا۔ آخر میں حضرت علی المرتضیٰ بچ گئے۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ اور بخاری اور اس کے علاوہ مستدرک علی الصحیحین 4 جلد صفحہ نمبر 112 کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سب صحابہ کو، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، کیونکہ مہاجر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے مکہ سے دین اسلام کی خاطر۔ جو انصار تھے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، تم نے اپنے بھائی کی خدمت کرنی ہے، اپنی کھیتی باڑی کے اندر حصہ دینا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے بعض انصاری صحابہ نے اگر 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ اثار کا جذبہ تھا، یہ اخوت کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ باقی بچ گئے، سب کو حضور علیہ السلام نے بھائی بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، بندہ نواز آپ نے ابو بکر کو بھی بھائی بنا دیا ہے، عمر کو بھی بھائی بنا دیا ہے، عثمان کو بھی بھائی بنا دیا ہے، یا رسول کائنات آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، میں باقی بچ گیا، میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آیا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی پریشان نہ ہو، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہوگے۔ اے علی یہ دنیا کی بات نہیں کر رہا، اے علی جب تو پیدا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اے علی جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت بھی میرا بھائی تھا۔ اے علی جب 7 سال کی عمر میں تو میری پرورش میں آیا اس وقت بھی میرا بھائی تھا۔ اے علی جب تو بچپن میں آیا اس وقت بھی میرا بھائی تھا۔ اے علی اس وقت کو یاد کرو جب میں مکہ سے ہجرت کر کے تمہیں بستر پہ سلا رہا تھا، اس وقت بھی میرا بھائی تھا۔ اے علی جب میں مدینے پہنچا قباء کے مکان پہ تیرا انتظار کرتا رہا، اس وقت بھی تو میرا بھائی تھا۔ اے علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ اور نور الابصار اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اس کے فوراً بعد ایک واقعہ لکھا، جب یہ منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے علی کو اپنا بھائی بنایا تو جناب جبریل اور میکائیل نے بھی اپنے آپ کو بھائی بنا دیا۔
جبرائیل اور میکائیل آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ خالق و مالک اللہ نے پوچھا ہے میرے سردار فرشتوں کے سردار فرشتوں، تم نے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی کیسے بنا لیا؟ تو جناب جبریل عرض گویا ہوئے یا خالق و مالک اللہ، یہ منظر ہم نے تیرے محبوب سے دیکھا، تیرے محبوب سے سیکھا۔ تیرے محبوب نے علی کو اپنا بھائی بنا دیا، میں نے میکائیل کو اپنا بھائی بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل، میں نے تم میں سے ایک کو زیادہ عمر دی، ایک کی عمر کم ہے، ایک کی عمر زیادہ ہے، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایک کی عمر زیادہ ایک کی کم، تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنی عمریں دے سکتے ہو؟ تو دونوں فرشتے خاموش ہو گئے۔ تو آواز قدرت آئی میرے فرشتوں، تم علی کی مثل نہیں بن سکتے۔ امام غزالی کا میں نے ریفرنس دیا، وہ ریفرنس کی دنیا میں ان کا نام ہی ریفرنس ہے، امام غزالی رحمہ اللہ کا۔ امام غزالی نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں تم علی جیسے نہیں بن سکتے، ذرا دیکھو تو صحیح، علی جانتے ہیں کہ آج کی رات بستر پہ سونا اپنے آپ کو موت میں دھکیلنے کے برابر ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، علی نے اپنی زندگی کو محمد مصطفیٰ کی زندگی پر قربان کر دیا ہے۔ تم ایک دوسرے کو عمریں نہیں دے سکتے، لہذا میرا حکم ہے انزل علی الارض، زمین پر چلے جاؤ۔ مالک ہم زمین پہ جا کے کیا کریں؟ تو آواز قدرت آئی فاحفظاہ من عدوہ، جاؤ جا کر علی المرتضیٰ کی، علی کے دشمنوں سے حفاظت کرو۔ تو وہ دونوں فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب میکائیل علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے۔ فکانا علی جبریل علی رأسہ و میکائیل علی رجلہ، وہ دونوں فرشتے تلواریں لے کر حضرت جبریل علی رأسہ سر کی جانب کھڑے ہو گئے، و میکائیل علی رجلہ، میکائیل جناب علی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے، اور ساری رات علی المرتضیٰ کے دشمنوں سے علی المرتضیٰ کی حفاظت کرتے رہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے، پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ساری رات وہ فرشتے حفاظت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے اے علی المرتضیٰ، آپ کے مقدر پر قربان، ہم نے دنیا آب و گیتی کے اندر آپ جیسا خوش بخت اور خوش نصیب انسان نہیں دیکھا، آپ جیسا خوش بخت اور خوش نصیب انسان نہیں دیکھا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز، آپ کی شخصیت کو جس اسپیکٹ میں دیکھا جائے، جس پہلو میں دیکھا جائے، آپ کی شخصیت روز روشن کی طرح امت مسلمہ کے سامنے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ آپ پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے، اور آپ کی جو شہادت ہوئی وہ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں ہوئی۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اور 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے، آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ تو دوستان عزیز، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات، آپ کی تصنیفات، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے گزرتا، اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزرتا۔ جب جنگ صفین کا موقع آیا تو حضرت علی المرتضیٰ کا لشکر جنگ میں مصروف تھا، تو لڑتے لڑتے آپ کے خدام نے عرض کی حضور پانی کی کمی ہے، پانی کی قلت ہے، پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آقا مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے لشکر کو لے کر ایک مقام پر پہنچے، سامنے گرجا گھر تھا، گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہاں سے پانی مل سکتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ یہاں سے 7-8 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، وہاں پہ پانی مل جائے گا۔ تو خدام نے عرض کی حضور آپ ہمیں حکم دیں قبل اس کے کہ ہم اپنی زندگیوں کو موت کے سپرد کر دیں، ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم پانی تلاش کر سکیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے نہیں، بلکہ اسی جگہ کو کھودو، مجھے یہیں پہ پانی محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کے خدام نے اس جگہ کو کھودا، تھوڑا سا کھودا تھا تو نیچے ایک بہت بڑی چٹان پتھر کی نظر آئی، تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس پتھر کو اٹھانے کے لیے، لیکن وہ پتھر اٹھا نہ سکے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شاہ زمن خیبر شکن، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا کر
ہاتھ نیچے رکھ کے ایسے زور لگایا تو جو قیمتی وزنی پتھر خدام سے نہیں اٹھ رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے ایسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، اور پھر کیا دیکھتے ہیں، پتھر کو اٹھانے کی دیر تھی، نیچے عظیم الشان ٹھنڈا میٹھا اور سفید پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پانی پیا، خدام نے پانی پیا، آپ نے سواریوں کو پانی پلایا، پانی کو ذخیرہ بھی کر لیا گیا، پھر آپ نے وہ پتھر اٹھا کر وہاں پہ رکھ دیا اور وہاں پہ مٹی ڈال دی۔ جب یہ منظر اس گرجا گھر کے راہب نے دیکھا تو دوڑتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے آیا، آ کے عرض کرنے لگا، حضور خوبصورت شخصیت کے مالک، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں۔ تو اس راہب نے کہا، کیا آپ ملائے اعلیٰ کے مقرب فرشتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ تو پوچھنے لگا، پھر آپ ہیں کون؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، اے گرجا گھر کے راہب، میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا داماد اور خلیفہ علی المرتضیٰ ہوں۔ تو اس نے کہا، حضور آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، میں یہ پورا گرجا گھر اسلام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ اتنا عرصہ تم گرجا گھر کے راہب رہے، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، آج کیا وجہ ہے کہ آج تو اسلام میں داخل ہو گیا؟ تو اس گرجا گھر کے راہب نے کہا، حضور میں عام سا پادری اور پوپ اور راہب نہیں ہوں، میں تورات کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں۔ سابقہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ گرجا گھر اس آدمی کے ہاتھوں پہ فتح ہوگا جو اس جگہ پر پتھر کی چٹان کو اٹھا کر یہاں سے پانی حاصل کر لے گا، تو اسی کے ہاتھوں یہ گرجا فتح ہو جائے گا۔ اور میں نے آج جس چیز کے انتظار میں تھا وہ میری انتظار ختم ہو گئی، آج آپ نے پتھر سے پانی نکال لیا، میری انتظار ختم ہو گئی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور میں نے کتاب کے اندر یہ بھی پڑھا، تورات زبور انجیل کے اندر، جو شخصیت اس جگہ سے پانی کو حاصل کرے گی، جو شخصیت اس پتھر کو اٹھائے گی، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی، یا تو وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا یا داماد پیغمبر ہوگا۔ تو لہذا آپ نے پانی یہاں سے حاصل کر لیا، پتھر اٹھا لیا، تو دو ہی باتیں ہیں، یا آپ پیغمبر ہیں یا داماد پیغمبر ہیں۔ پیغمبر تو آپ ہیں نہیں، تو یقیناً آپ داماد پیغمبر ہیں۔ حضور اب میری انتظار ختم ہو گئی، مجھے اسی چیز کی ضرورت تھی، اسی چیز کا انتظار تھا، لہذا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور یہ میرا گرجا گھر اور جتنے میرے خدام ہیں، خدام سمیت مجھے مشرف بہ اسلام فرمائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پوری زندگی اللہ کے رضا کے لیے گزاری۔ تو آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا ذکر قرآن پاک تو درکنار، کتب سماویہ کے اندر، تورات زبور انجیل کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی شان میں اللہ نے 300 آیات قرآنی نازل فرمائیں۔ کتنی آیات؟ 300 آیات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی، اور حدیث پاک کا تو بے شمار ذخیرہ ہے۔ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ایک بات اور انشاءاللہ گفتگو ختم۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک رومی پہلوان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر اس نے تابڑ توڑ حملے کیے، آپ حملے روکتے رہے، آخر کار حضرت علی المرتضیٰ اس پہ حاوی آ گئے، اس کے اوپر چڑھ کر تلوار کو سونت کر آپ اس کو جہنم واصل کرنے لگے تھے۔ تو اسے ایک ہیلا بہانہ آیا، تو اس نے تھوک کر حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے پر تھوک کر دی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ ہاتھوں میں تھا، آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم قوت برداشت اس انداز میں آپ کے دل میں تھی، آپ کی شخصیت کا ایک حصار اور انوکھا پہلو اسپیکٹ تھا کہ جب اس نے تھوکا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہ رومی پہلوان آپ کو پکار کے کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ، میں اسے سزا سمجھوں یا جزا سمجھوں؟
یہ سزا ہے یا جزا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کے چہرے پہ میں نے تھوکا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آج ہم پر کوئی بات کر کے تو دیکھے، پھر جاتا کہاں ہے؟ آج ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو قتل و غارت کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا یہ سزا ہے یا جزا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اپنی خوش بختی پر قربان ہو، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ علی ہوں اور میں رسول کائنات کا بھائی علی المرتضیٰ ہوں۔ میں جو کام بھی کرتا ہوں اپنی رضا کے لیے نہیں کرتا، یا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ جب میں پہلے تجھے قتل کر رہا تھا تو میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے واصل جہنم کر رہا تھا، اب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا، لہٰذا اب اگر میں تجھے قتل کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی رضا بیچ میں شامل نہیں، اس میں میری اپنی رضا شامل ہوگی۔ میں بدلے کے طور پہ تجھے قتل کروں گا، اور میں علی اپنے بدلے کے لیے نہیں لڑتا، میں جب بھی لڑتا ہوں یا دین اسلام کی بلندی کے لیے لڑتا ہوں یا رضا خدا یا رضا مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہوں۔ تو اس آدمی نے جب آپ کی زندگی کا یہ عظیم پہلو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت آپ کو جس زاویے میں بھی دیکھا جائے، آپ کی شخصیت زمانہ روزگار ہیں، یگانہ روزگار ہیں۔ آپ کی شخصیت میں کوئی مثل ہمیں زمانے کے اندر نہیں مل سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا چہرہ دیکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے عرض کی ابا جان وجہ کیا ہے؟ یا ابت انی ارا تکسرک النظر الی وجہ علی، جب بھی میں دیکھتی ہوں آپ ٹکٹکی باندھ کر علی المرتضیٰ کو دیکھتے رہتے ہیں، علی المرتضیٰ کو چہرے کو تکتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی عائشہ بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو غلاموں 1450 سال کے بعد آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو اس وقت جنہوں نے علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھا ان کی تو عبادت ہو گئی، تو آج ہم کیسے عبادت کریں؟ تو مصطفیٰ نے آپ کی بات کو بھی حل فرما دیا، فرمایا جو نہیں دیکھ سکا وہ بھی اپنے مقدر پر قربان ہو، جس نے دیکھ لیا وہ بھی اپنے مقدر پر قربان، جس نے دیکھا دیکھ کر عبادت کی، جو نہ دیکھ سکا فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے ہی ہے، جو نہیں دیکھ سکا فرمایا علی کا ذکر کر لے تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندے غور سے سنو خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ وآخر دعوانا